برادران ملت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان دوستو بزرگوں، آئیے ہم اور آپ بلکہ تمامی حضرات مل کر کچھ سننے اور سنانے سے قبل عقائے نامدار مدینے کے تاجدار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و مولا، آمینہ کے لال بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارے، یعنی یوں کہیں نائب پروردگار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں عقیدتاً محبتاً درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرے اور پڑھے بواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اس موضوع سے آپ نے بارہا تقریر سنی ہوں گی، اس موضوع پر ہم نے بھی بہت مرتبہ آپ کے سامنے خطاب کیا، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جو آج اس موضوع پہ گفتگو ہوگی وہ ٹوٹل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ہوگی کہ آپ نے کیسے کس طریقے سے اپنے بیٹے کو کب اور کیسے قربان کیا۔ عزیزان دوستو بزرگوں، سب سے پہلے ہم اور آپ شکر گزار ہیں اپنے اس رب کا جس نے ہم سب کو اب تک ایمان کے ساتھ سلامت رکھا ہے، ورنہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پچھلے جمعے سے لے کر اب تک بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس دنیا کو چھوڑ کر ایک اور دنیا ہے جس کا نام ہے دنیائے بقا، اس کی طرف بہت سارے لوگ کوچ کر گئے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیائے باقی سے اس زمین پر یا دنیائے فانی میں تشریف لائے ہوں گے، لیکن ہم شکر گزار ہیں اپنے پروردگار عالم کا، خالق کائنات کا، جس نے ہم سب کو اب تک جسم و جسمانیت کے صلاحیت کے ساتھ، جسم و جسمانیت کے سلامتی کے ساتھ ہم سب کو برقرار رکھا ہے۔ ہم اس رب کے شکر گزار ہیں۔ دوسری بات کہ یہ جو مہینہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے، ذی الحجہ شریف کا مہینہ، یہ اسلامی اعتبار سے یہ 12واں مہینہ ہے، لاسٹ منتھ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ محرم کا مہینہ آنے والا ہے۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے مہینے کا جو ختم ہوتا ہے، ہمارا مہینہ جہاں اپنی انتہا کرتا ہے، وہ انتہا مہینہ بھی یعنی لاسٹ مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی دی گئی تھی، اور جو مہینہ ہمارے جو مہینے سے چالو ہوتا ہے، جو ہمارا پہلا مہینہ آتا ہے محرم کا مہینہ، وہ اس مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں اللہ کے بندوں نے جان گنوائی تھی۔ مذہب اسلام کو بچانے کے لیے، قرآن کی آبرو کو حفاظت کے لیے اللہ کے نیک بندوں نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان گنوا کر مذہب اسلام اور قرآن مقدس کی حفاظت فرمائی تھی۔ ہمارا جو مہینہ ختم ہوتا ہے وہ بھی قربانی پر، شروع ہوتا ہے وہ بھی قربانی پر۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پر قربانی دی گئی تھی
رب کے حکم سے، اور وہاں پر قربانی مذہب اسلام کو، قرآن کو بچانے کے لیے کربلا کے سرزمین پر اپنا سارا خاندان لٹا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مقدس کی آبرو کی حفاظت کی، مذہب اسلام کو بچایا تھا۔ فرق اتنا ہے، قربانی دونوں مہینے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اور آپ اس قربانی کا مہینہ مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، آپ اور ہم بہت سارے لوگ، قرآن مقدس کی ایک سورہ ہے جس کو سورہ کوثر کہتے ہیں، سب سے چھوٹی سورہ یا سب سے چھوٹی سورہ سورہ اخلاص ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بے شک اے محبوب، ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم نماز پڑھو اور قربانی کرو، نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور تمہارے جو دشمن ہیں وہ بھلائیوں سے محروم رہیں گے۔ اس کا مفہومی ترجمہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی مین ہسٹری کیا ہے۔ تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے ذریعے ایک آیت کو نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے خلیل، اپنے دوست سے کہ تم میری راہ میں قربانی کرو۔ وہ کیسے کہ آیت مبارکہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے امتحان لیا اور کیسے آپ امتحان میں کھرا اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی مدتوں اور التجاؤں کے بعد، بہت ہی برسوں کے بعد، بہت التجائیں دعاؤں کرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے، بہت دعاؤں اور التجاؤں کے بعد۔ جب بہت ہی مدتوں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ ذرا خود سوچئے کہ اگر کسی کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا نہ ہوتا ہو، بہت برسوں تک جس کی بیوی بچے سے محروم ہو، اگر اچانک اس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہو جائے، اس کی گود میں بچے کی پیدائش ہو جائے، تو وہ ماں باپ کس طریقے سے خوشیاں منائیں گے۔ سیم ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب بہت ہی مدتوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں، جب آپ تشریف لاتے ہیں، تو آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرنے لگتے ہیں، بہت ہی زیادہ پیار و محبت کرتے ہیں۔ جب یہ پیار و محبت جب اس پہ نظر فرشتوں کی نظر پڑتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم، تو کہتا تھا کہ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے دوست ہیں، تیرے خلیل ہیں، حالانکہ تیرا دوست، تیرا خلیل کہلانے کا حق تو وہ رکھتا ہے جس کے دل میں صرف تیری محبت ہو اور تیری محبت کے علاوہ کسی دوسرے کی گنجائش تک نہ ہو۔ لیکن اے پروردگار عالم، تیرے خلیل کے دل میں تو اس کے بیٹے کی محبت گھر کر چکی ہے، اس کے دل میں اس کے بیٹے کی محبت پیدا ہو چکی ہے، وہ تو اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ تو تیرا خلیل، تیرا دوست ہونے کے لائق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس محبوب، اپنے اس دوست کا ایسا امتحان لیا اور ان کو قربانی کا حکم دے دیا۔ امتحان اس لیے لیا کہ فرشتوں کے سوال کا جواب بھی ہو جائے اور وہ جان لے کہ بلا شک و شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل اور اللہ کے دوست ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ، یعنی آج ذی الحجہ کی 5 تاریخ ہے، آج کے 3 دن بعد 8ویں ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کا کھانا کھاتے، کھانا پینا کھانے کے بعد جب آپ بستر پہ سو جاتے ہیں تو سونے کے بعد آپ نے خواب دیکھا، آپ نے سپنے دیکھے۔ خواب میں کیا دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقدس فرشتہ آپ کے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ کے خلیل، اللہ کا حکم ہے کہ آپ قربانی کیجئے۔ صرف اتنا کہہ کے وہ فرشتہ چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب نیند کھلتی ہے، جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو صبح ہوتے ہی 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کے راہ میں کر ڈالی۔ جب دوسری رات آتی ہے، جب آپ ویسے سوتے ہیں تو پھر خواب میں اللہ کا ایک مقدس فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ قربانی کیجئے، اللہ کا حکم ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھتے ہیں اور 200 اونٹوں کی قربانی کر ڈالتے ہیں۔ جب تیسری رات جب یہی خواب آیا تو اللہ کے اس مقدس دوست نے، اس نبی نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، تو کس چیز کی قربانی چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ تیری مرضی کیا ہے؟ تو کس چیز کی قربانی چاہتا ہے؟ تو کس چیز کی قربانی طلب کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے خلیل، اے میرے دوست، تو اس چیز کو میری راہ میں قربان کر، اس چیز کو میری راہ میں ذبح کر دے جس چیز سے تو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ عشق کرتا ہے، اسی کو میرے راہ میں تو ذبح کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ رب کا اشارہ جو ہو رہا ہے وہ میرے بیٹے کی طرف ہو رہا ہے۔ سر آپ سوچئے کہ جس کے گھر میں بہت مدتوں کے بعد کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہو، کسی بچے کی آمد ہو رہی ہو، پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے دے کہ اے انسان تو اپنے بچے کی قربانی میری راہ میں دے دے، تو ذرا سوچئے اس باپ کے کلیجے پر، اس ماں کے کلیجے پر کیا گزرے گی جب یہ رب کا حکم ہوگا۔ کوئی ایسا ماں، کوئی ایسا باپ، کوئی ایسی ماں نہیں ہے جو اس حکم پر کھڑا اتر جائے اور رب کے حکموں کو بجا لائے اور اپنے بیٹے کو اس کے راہ میں ذبح کر ڈالے۔ لیکن ذرا سوچئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان نہیں ہوتے، حیران نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ جیسے صبح ہوتی ہے، آپ نے کہا کیا میری نیک بخت بیوی اس بچے کو آج نہلا دھلا دو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آج تیرے بیٹے کی دعوت ایک بہت بڑے بادشاہ کے یہاں پہ ہے، میں اس کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں تھی، وہ اپنے بچے کو نہلاتی ہیں، دھلاتی ہیں، بہترین کپڑا پہناتی ہیں، آنکھوں میں سرما ڈالتی ہیں، بالوں میں کنگھی کرتی ہیں، اچھا خوشبو لگا دیتی ہیں کہ بڑے بادشاہ کے گھر میں دعوت میں جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر ایک چاقو جیب میں رکھ لیتے ہیں اور ایک چاقو اپنے آستین میں رکھ لیتے ہیں اور ایک رسی اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو لا کر اپنے شوہر کے ساتھ میں کر دیتی ہیں، ان کے باپ کے ساتھ میں کر دیتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، ننھی ننھی انگلیوں کو پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد آپ لے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، ادھر ابلیس ملعون کے پیٹ میں درد ہونا چالو ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا کہ ارے یہ تو ابراہیم اپنے بچے کو لے کر قربان کرنے جا رہا ہے، یہ تو قربان کر ڈالے گا، اللہ کے حکم پر کھرا اترنے والا ہے، اگر میں اس کو روکا نہیں، اس کو منع نہیں کیا، قربان کرنے سے اگر روکا نہیں تو یہ قربان کر ڈالے گا، اس کا بیٹا قربان ہو جائے گا۔ جب یہ قربانی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت بڑا انعام و اکرام رکھا ہے، وہ انعام و اکرام کو حاصل کر لے گا، اور شیطان کو گوارا نہیں ہے کہ میں ابراہیم کو ایسے انعام کو اکرام کو حاصل کرنے دوں۔ شیطان پریشان، اس کے پیٹ میں درد، فوراً حضرت ایک بوڑھے کی شکل میں آتا ہے، اور آنے کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے حاجرہ ذرا بتاؤ کہ تمہارے شوہر تمہارے بچے کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو لے کر ایک بادشاہ کے یہاں دعوت میں گئے ہوئے، اپنے دوست کے یہاں دعوت میں گئے ہیں۔ وہ ابلیس ملعون کہتا ہے ارے حاجرہ تم ابھی تک اسی غم میں ہو، اسی سوچ میں ہو، تمہارا شوہر تمہارے بچے کو دعوت ملے گا۔ ارے نہیں نہیں، تمہارا شوہر اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، اسے روکو۔ حضرت حاجرہ کہتی ہیں تم بیوقوف تو نہیں ہو کیا؟ کوئی مہربان باپ اپنے اتنے خوبصورت پیارے بچے کو ذبح کر ڈالے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ ابلیس فوراً اپنے تیور کو بدلتا ہے اور کہتا ہے اے حاجرہ تمہیں پتہ نہیں ہے اس چیز کا حکم رب نے دیا ہے، وہ شیطان یہاں پر بھی پکڑ گیا، اگر وہ یہ نہیں کہتا تو شاید کوئی اور جواب مل جاتا، لیکن شیطان نے جیسے کہا کہ اے حاجرہ یہ ذبح کرنے کا جو حکم ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تم اپنے بچے کو میرے راہ میں ذبح کرو۔ تو اب ذرا جواب تو سنیے، یہ تو ابلیس کا سوال ہو گیا، لیکن وہ پیاری ماں، وہ اسلام کی مقدس شہزادی، ایک نبی کی بیوی کا جواب سن لیجئے اور اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے گا، اپنے اپنے گھر میں عورتوں کی گریبان کو دیکھیے گا کہ ان عورتوں کا کیا ماجرا تھا، ان کا کیا حالت تھی، اور یہ اس دور کی عورتوں کا کیا حال ہے۔ وہ جواب دیتی ہے کہ اگر رب کا حکم ہے،
اگر اللہ کا حکم ہے کہ میرا بیٹا اس کے راہ میں ذبح ہو جائے تو اے ملعون مجھے یقین ہے کہ تو شیطان ہے، تو کان کھول کے سن لے، وہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر اس جیسا اس کے طریقے سے 1000 اسماعیل میرے پاس ہوتے تو میں ایک ایک کر کے رب کے حکم پر ذبح کر ڈالتی، ایک بار سوچنے تک کو نہیں جاتی، وہ اپنے 1000 بچوں کو اللہ کے راہ میں ذبح کر ڈالتی۔ وہ تو تنہا اسماعیل ہے، وہ تو میرا تنہا ایک بچہ ہے، 1000 اگر ہوتے تو سب کو قربان کر ڈالتی۔ اب شیطان سوچا یہاں چارہ چلنے والا نہیں ہے، شیطان وہاں سے فوراً بھاگتے ہوئے حضرت اسماعیل السلام کے پاس جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی عمر یا تو 7 سال کی تھی یا تو 13 سال کی تھی۔ جب وہ ابلیس سوچتا ہے ماں کو تو نہیں بہکا سکا، چلتا ہوں بچے کو بہلاتا ہوں، بچے کے پاس گئے، کان میں کہنا چالو کر دیا، بچے ذرا بتا کہاں جا رہا ہے۔ جب ابلیس نے کہا اے بچے بتا کہ تو کہاں جا رہا ہے، بچے نے جواب دیا میں اپنے والد صاحب کے ساتھ دعوت میں جا رہا ہوں۔ ابلیس نے کہا نہیں تمہارے باپ تمہیں قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ذبح کرنے کے لیے۔ بچے نے جواب دیا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اتنے خوبصورت بچے، پیارے بچے کو کیا کوئی باپ ذبح کر ڈالے گا؟ اتنا رحم دل باپ اپنے بچے کو ذبح نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ابلیس کہتا ہے بچے نادان ہے تو، تمہیں نہیں پتا ہے تمہیں ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو تمہارے باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو بچے کا جواب سنیے اور ان کی جواب کو سن کر اپنے بچوں پر نظر ڈال دیجئے کہ وہ کس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے وفادار تھے، فرما بردار تھے۔ انہوں نے کہا تھا کیا ابلیس ملعون کان کھول کے سن لے، یہ تو تنہا ایک اسماعیل ہے، اگر مجھ جیسا 1000 اسماعیل ہوتے تو میں ایک ایک کر کے اللہ کے راہ میں قربان ہو جاتا۔ ایک 7 سال کی عمر کے بچے کی جواب یہ ہے کہ میں تو تنہا ہوں، اگر 1000 میں ہوتا، میرا جسم 1000 ہوتا تو میں ایک ایک کر کے اللہ کے حکم پر قربان ہو جا۔ میرے لیے تو خوشبختی ہے، میری تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے میری قربانی منظور کی ہے۔ اب وہ ابلیس سوچتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ماں کو بھی نہیں بہکا سکا، بچہ بھی نہیں بہکا، ذرا ایک بات ٹیسٹ کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو، کہیں وہ بہک جائے۔ ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کیا ابراہیم، کیا تم ایک خواب کے بنا پر، ایک سپنے کے بنا پر اتنے خوبصورت بچے کو ذبح کرنے لے جا رہے؟ ارے ایک خواب ہی تو ہے، تم نے سپنے میں تو دیکھا ہے، تمہارا رب تو تمہارے سامنے تو نہیں آیا تھا، ایک خواب کی بنا پر اتنے حسین و جمیل بچے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ لیکن انہیں پتا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خواب خواب ہی نہیں بلکہ وہ سراپا اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے بچے کو اس کے راہ میں ذبح کر دوں۔ ابلیس اللعین وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ ہٹنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو پکڑتے ہیں، لے جانے کے بعد میدان مینا میں پہنچتے ہیں۔ جو حج کرنے جاتے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا کہ میدان مینا کہاں ہے۔ میدان مینا میں پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو وہاں پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں بے بتائے اپنے بچے کو ذبح کر دیتا ہوں، اس کو قتل کر دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں، تو کل یہ بچہ مجھ سے پوچھے گا کہ جب آپ نے مجھے اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا تو آپ نے مجھ سے ایک مرتبہ پوچھا تک نہیں۔ آخری مرتبہ ہے اپنے بچے سے رائے لے لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بچے، اے اسماعیل، میں خواب دیکھا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ سیم قرآن کا ترجمہ ایسے ہی ہے کہ اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے والد گرامی، اے میرے ابو جان، آپ مجھے ذبح کیجئے، اگر اللہ کا حکم ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے صابرین یعنی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اتنا جواب دیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لٹا دیتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ ذبح کرنے میں ابھی کچھ لمحے باقی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے والد گرامی، آپ تو مجھے قربان کر دیں گے، میں ذبح ہو جاؤں گا، لیکن میرے 3 وصیتیں مان لیجئے، میرے 3 وصیت ہے، کیا آپ اس کو پورا کر دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے بچے تیری کیا وصیت ہے بتا، تو تیری کیا وصیت ہے؟ تیری ہر خواہش پوری ہوگی، تیری ہر وصیت پوری ہوگی، تو اپنے 3 وصیتوں کو میرے سامنے رکھ دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ننھے بچے ہیں، وہ ایک معصوم بچے ہیں، وہ ایک نبی ہیں، انہوں نے 7 سال کی عمر میں کہا تھا اے میرے والد گرامی، اے میرے ابو جان، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے ذبح کرنے سے پہلے
मेरे आंखों पर पट्टी और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नजर जब मुझ पे पड़े और आप एक बच्चा समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे छोड़ दें और मैं अल्लाह के राह में कुर्बान होने से महरूम रह जाऊँ। पहली वसीयत। दूसरी वसीयत कहते हैं कि दूसरी वसीयत क्या है? उन्होंने कहा कि जब आप मुझे कुर्बान कीजिएगा तो मुझे पेट के बल लेटा दीजिएगा, कहीं आपकी निगाहें मेरी निगाहें टकरा ना जाए। आपके जिगर में, आपके सीने में भी दिल है, एक बाप का दिल है, कहीं आपके दिल में बच्चे की मोहब्बत ना पैदा हो जाए, बच्चे की इश्क पैदा ना हो जाए। अगर आपके दिल में इश्क पैदा होता है तो आप मुझे कुर्बान करने से रुक जाएंगे और मैं अल्लाह के राह में कुर्बान करने से महरूम रह जाऊँ। तीसरी वसीयत, ऐ मेरे वालिद करामी, आप मुझे ज़बह कर दीजिए। ज़बह करने के बाद ये खबर मेरी माँ को मत दीजिएगा, वरना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसका दिल पास पास यानी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तीनों वसीयत सुन लेते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों पर पट्टी बांधते हैं, उनकी हाथों को रस्सी से बांध देते हैं, उनको पेट के बल लेटा देते हैं। लेटाने के बाद चाकू को तेज करते हैं, तेज करने के बाद उस चाकू को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नर्मो नाजुक गले पर रखते हैं। जब वो चाकू चलाना शुरू करते हैं, जब वो चाकू को रगड़ना चालू करते हैं, वो चाकू काटने का नाम नहीं ले रही है, वो चाकू गला नहीं काट रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान है कि यार चाकू तू काटती क्यों नहीं है, परेशान और हैरान होते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, दोनों आदमी परेशान है, रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, क्या परवरदिगार आलम हमारी कुर्बानी में कमी क्या रही है, खता क्या हो गई है कि तू हमारी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल नहीं कर रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोकर रब की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार क्या खामी हो गई है कि तू मेरी कुर्बानी को तू अपनी बारगाह में कबूल क्यों नहीं फरमा रहा। इधर रब का हुक्म, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा छुरी उठाते हैं और चलाना चालू करते हैं। जब दोबारा छुरी चलाते हैं, वो छुरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले के एक बाल को भी न काट सकी। परेशान हैरान की वजह क्या है, आखिर तू गला क्यों नहीं काटती है। दूसरी मरतबा जब वो चाकू गला नहीं काटी तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलाल में आते हैं और उस चाकू को करीब में एक पहाड़ था, उस पहाड़ पर जलाल से पटक देते हैं। उस जलाल से पटकने की वजह से, चाकू की गर्मी की वजह से वो पहाड़ रेजे रेजे में बदल गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए चाकू जरा सुन कि तूने एक पहाड़ को तोड़कर टुकड़े में बदल दिया और एक नरमो नाजुक गले को काट न सकी। की वजह क्या है कि तू एक नरमो नाजुक गले को नहीं काटी और इतने भारी भरकम पत्थर को तूने तोड़ के रख दिया। वो चाकू अपनी ज़बान हाल से जवाब देती, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरा आप बताइए कि जब नमरूद आपको आग में डाला था तो उस आग ने आपको क्यों नहीं जलाया। आप तो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपके बच्चे के गले को क्यों नहीं काट रही हूँ। जरा अभी तो बताइए कि जब अल्लाह तबारक व तआला, जब आप उसके खलील हैं और नमरूद ने आपको आग में डाला था और उस आग ने आपको जलाया नहीं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या चाकू सुन, जब मुझे आग में फेंका जा रहा था तो मेरे रब ने उस आग को हुक्म दिया कि ऐ आग मेरे खलील को जलाना नहीं, मेरे खलील को नहीं जलाना। अब चाकू ने इस पॉइंट को पकड़ा। चाकू ने कहा, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरा आप सोचिए कि उस आग को उस रब तबारक व तआला ने एक मर्तबा हुक्म दिया कि ऐ आग मेरे खलील को सलामती की सांस रखना, उसे जलाना नहीं। ऐ अल्लाह के खलील, उसे तो सिर्फ एक मर्तबा हुक्म दिया था, मुझे 70 मर्तबा हुक्म दे चुका है कि चाकू तू मेरे खलील के बच्चे के गले को काटना नहीं, उसके गले के रग को काटना नहीं। ऐ खलील, ऐ अल्लाह के दोस्त, क्या मैं अल्लाह के हुक्मों को मानूं या आपके हुक्म पर अमल करूं। आप जरा बताइए कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करूं या आपके हुक्मों की इत्तबा करूं मैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं। तीसरी मर्तबा चाकू को उठाते हैं, उठाने के बाद
जब आप चाकू को लेकर बच्चे की गले की तरफ जाते हैं कि अब बच्चे को ज़बह कर दिया जाए, बच्चे को कुर्बान कर दिया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला अब हुक्म देता है कि ए जिब्रील अमीन, अब बैठे क्या हो, अब क्या सोचते हो, अब फौरन जन्नत में जाओ। जन्नत में जाने के बाद एक जन्नती दुम्बा लो और फौरन ज़मीन में पहुंचो, वरना मेरा खलील, मेरा जो दोस्त है जलाल में है, अब अपने बच्चे को ज़बह कर डालेगा। जल्दी ज़मीन पर पहुंचो, फौरन ज़मीन पर पहुंचो और उसके बच्चे को उठा कर एक तरफ खड़े कर देना और इस जानवर को उसके जगह पर लिटा देना। ये अल्लाह का हुक्म हुआ। सिदरतुल मुंतहा पर बैठे हुए थे जिब्रील अमीन, फरिश्तों के सरदार, फरमाते हैं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा रफ्तार में मैं उसी दिन आया था। आप सिदरा से इधर बाप चाकू लेकर इतना खड़ा है, यहां से लेकर सिर्फ ऐसे करके काट देना है, यहां से लेकर इस तरीके से करने से पहले जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पे थे, वहां से जन्नत में पहुंचे, जन्नत से दुम्बा लिए, जमीन पर आए, बच्चे को उठा दिया, उसकी जगह पर दुम्बा लिटा दिया, बच्चा बच गया और दुम्बा ज़बह भी हो गया। जब तीसरी मर्तबा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब चाकू को चलाते हैं तो वो ज़बह हो चुका है। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि आज तो मैंने अपने बच्चे को ज़बह कर दिया, ऐसा लग रहा है कि मेरे रब ने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। जब आप कुर्बानी से फारिग होकर जब अपनी आँख की पट्टी खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि एक जानवर ज़बह किया हुआ पड़ा हुआ है और मेरा बच्चा मेरे बगल में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे खलील, तेरे रब ने जो तुझसे इम्तिहान लिया था, तू अपने इम्तिहान में पास हो गया, कुर्बानी भी हो गई, तेरे बच्चे को बचा लिया गया और क़यामत तक के लिए तेरे मानने वालों पर, मेरे महबूब के गुलामों पर कुर्बानी को तेरी सुन्नत बनाकर वाजिब कर दिया गया। अब क़यामत तक ये कुर्बानी का सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हमें तो बच्चे की कुर्बानी नहीं करनी है, अपनी औलाद की कुर्बानी नहीं करनी है, सिर्फ अपनी माल की कुर्बानी करनी है, औलाद की नहीं। उस रब की मेहरबानी तो देखिए कि अगर वो चाहता तो बच्ची की कुर्बानी करवा देता, लेकिन नहीं, वो जानता था, मेरा रब जानता था कि अगर ये कुर्बानी हो जाती है तो क़यामत तक के लिए लोग अपने बच्चों की कुर्बानी करेंगे, कोई मानेगा नहीं, कुर्बानी सब करेंगे। जैसे आज कोई बकरे की कुर्बानी कर रहा है, कोई नहीं करता है, ऐसे ही वो वक्त भी होता कि कोई अपने बच्चे की कुर्बानी करता और कोई नहीं करता, लेकिन कुर्बानी तो होती। लेकिन उस रब की मर्जी तो देखिए कि कुर्बानी भी हो गई और बच्चे को भी बचा लिया और क़यामत तक के लिए कुर्बानी को सुन्नत बना दिया। आप भी बच्चे की कुर्बानी नहीं, लेकिन अपने माल का, अपने जायदाद का, जानवर के शक्ल में उसको कुर्बान कीजिए। और रिवायतों में आता है कि इस ज़िलहिज्जा के 10वीं तारीख को सबसे ज़्यादा जो सवाब है वो सवाब सिर्फ कुर्बानी करने में है, उसके बाद किसी चीज़ में उससे बड़ा सवाब नहीं है। तो जहाँ तक हो सके आप लोग कुर्बानी कीजिए। और एक मसला सुन लीजिए कि जो लोग ये करते हैं वो ज़रूर कान खोल के सुन लीजिए कि जो कुर्बानी के जानवर के जो गोश्त गैर मुस्लिमों को खिलाते हैं, ये मेरा दावा 100 पेज स्टाम्प पेपर लाइए, दुनिया का कोई पेपर लाइए, मैं उस पर लिख देता हूँ कि कुर्बानी नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। और दुनिया के पूरे कोने में घूम दीजिएगा, किसी मौलाना से दस्तखत करा दीजिएगा कि इस मौलाना ने कहा कि कुर्बानी हो जाएगी, तो ये सर तन से जुदा हो जाएगा। क्योंकि जो कुर्बानी के जानवर होता है, जो हकीकत का जानवर होता है, वो गैर मुस्लिमों के होठों तक जाते ही आपकी कुर्बानी रद्द कर दी जाती है। आप हिंदुस्तान में है तो उसका तो मैंने सिलसिला बता दिया है, हिंदुस्तान में है, ज़्यादा ही मोहब्बत है तो मोहब्बत रखिए, अलग से जानवर कुर्बान कर खिलाइए, मुर्गा खिलाइए, मैं मुर्गा नहीं खिलाएंगे, बकरा खिलाइए, लेकिन उस जानवर के गोश्त नहीं। बहुत सारे लोग शौकीन है इस तरीके से हमारे टोले पर, और भी जगह पे है, टोले पर नहीं, बहुत सारे जगहों पर है, लेकिन वो अपने अपने समझेंगे 10,000 के 12,000 के जानवर को ज़बह करते हैं, फिर वो लागर हो जाता है, किसी काम का नहीं होता है, कुर्बानी रद्द कर दी जाती है। क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा कुर्बानी न करते। कुर्बानी करते हैं तो उसका गोश्त सिर्फ मुस्लिमों के होठों तक जाना चाहिए, गैर मुस्लिमों तक नहीं। अगर आप खिलाना चाहते हैं तो गैर मुस्लिमों गोश्त वो खिलाएंगे जो चौराहे से लेके आएंगे। बाकी मेरा काम है बता देना, मैं तो ये कहूँगा यहाँ पर सुराख है, यहाँ पर सांप है, हाथ मत डालिएगा वरना काट लेगा। आप कहेंगे हम डालेंगे तो डालिए, मेरा क्या जाता है, वो काटेगा, आप दवाई कराए घूमते घूमते, दवाई नहीं होगा तो आप ऊपर चले जाइएगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मौला तबारक व तआला हमारे कहने में, आपके सुनने में किसी तरीके की कोई खामी वाक़ हो इसे मुआफ़ फरमा, हम सबको बेहतर से बेहतर इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग़, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।